اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. خوب هستید همه شما عزیزان؟ بله ما خوبیم. خانواده شما خوب هستند؟ بله ان همه شما فقط غنچہ فاطمه است؟ یہ سب میں نے کہا آپ سب خیریت سے ہیں، ٹھیک ہے، تو اکیلی غنچہ فاطمه سب ہیں؟ کوئی نہیں بول رہا؟ بله میگی ماں بله ما خوب هستیم. ما خوب هستیم. صبح زیبای شما بخیر. انشاءاللہ وقت خوبی و زندگی پربرکتی داشته باشید. ممنون انشاءاللہ. اسماء خوب هستی شما؟ من خوبم. انشاءاللہ که خوبه. بله منم خوب هستم. ممنون. خوش میگذره؟ بله. ببین نگاه کنید، درس 20 میخواندیم. ہم درس 20واں درس پڑھ رہے تھے، صرف مقدماتی 20واں درس پڑھ رہے تھے، اور پڑھتے پڑھتے ہم 20ویں درس بات کائے کی چل رہی تھی. ان درسوں میں بات چل رہی تھی جی قواعد اعلال کی بات چل رہی تھی. اور بتایا تھا، کیا بتایا تھا قواعد اعلال میں؟ قواعد اعلال میں یہ بتایا تھا کہ 2 قاعدے پہلے گنائے 19ویں سبق میں، پھر 4 قاعدے 20ویں سبق میں سکھائے اجوف کے بارے میں. کیا تھا تیسرا؟ یعنی 2 قاعدے تو پہلے بتا چکے تھے. پہلا قاعدہ کیا تھا؟ دہرائیں کیونکہ تھوڑا سا گیپ ہو گیا، اس لیے تھوڑا سا دہرا لیں. کئی دن کا گیپ ہو جاتا ہے نا نحو مقدمات کے وجہ سے، تو کیوں نہیں ان سب کو دہرا لیا جائے. آپ کہیں گے کہاں سے؟ نمبر 1 قاعدہ کیا تھا؟ کون بتائے گا؟ مثال واوی. اگر مضارع اس کا یفعل یا فعلوں کے وزن پر ہو تو واو حذف ہو جاتی ہے. مثال واوی کا مضارع اگر یفعلوں کے وزن پہ ہو، یفعلو فعل یفعلو، مضارع کس وزن پہ ہو؟ یفعلوں کے وزن پہ ہو. مثال واوی کا وعدہ یوعدو تو ہونا چاہیے تھا وعدہ. یہ صرف مثال واوی سے مخصوص ہے. وعدہ یوعدو. تو قاعدہ یہ تھا کہ اگر مثال واوی کا مضارع یفعلوں کے وزن پہ ہو تو فاعل فعل یعنی واو حذف ہو جاتی ہے. یعدو نکاح بھی کونی دیکھ رہے ہیں. پہلا قاعدہ یہ تھا. دوسرا قاعدہ کیا تھا؟ واو سے پہلے کسرہ ہو یا سے پہلے ضمہ ہو. واو سے پہلے کسرہ ہو تو یا سے بدل جاتا ہے میو زان. واو سے پہلے کسرہ ہو تو یا سے بدل جاتا ہے، اور یا سے پہلے ضمہ ہو تو ایسرا یوئی سیرو ایسرا یوئی سیرو افعلا یفعلو افعال باب افعال سے ایسرا یوئی سیرو. یا سے پہلے ضمہ ہو تو وہ واو سے بدل جاتی ہے، وہ واو سے بدل جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہی قاعدہ تھا دوسرا. جی آقا. جی یہ 19ویں سبق میں 2 قاعدے بیان کیے تھے، پھر 20ویں سبق میں 4 قاعدے اجوف سے کہہ کے بیان کیے تھے. کیا تھا؟ فولا. تیسرا قاعدہ جو کہ کیا تھا؟ قوبلا. واو یا مضموم ہو یا مکسور ہو، ما قبل فتح نہ ہو تو ما قبل کی حرکت کو سلب کر کے اسے اس کی واو یا کی حرکت انہیں دے دی جائے گی. قیولا. یہ کون سا قاعدہ تھا؟ تیسرا. ٹھیک ہے، آگے آئیے. اب کیونکہ قیولا ہے تیسرا قاعدہ. دوسرا قاعدہ کیا تھا؟ واو سے پہلے کسرہ ہو تو یا سے بدل جائے گا. واو سے پہلے کسرہ ہو تو یا سے بدل جائے گا. دوسرا قاعدہ تو ہو جائے گا قیولا سے قیلا. واو اور یا پہ ضمہ ہو یا کسرہ ہو، اس سے پہلے فتح نہ ہو تو ان کی حرکت اسے دے دی جائے گی، اس کی شروع ما قبل کی حرکت کو سلب کرنے کے بعد. یہ تیسرا قاعدہ تھا. چوتھا قاعدہ کیا تھا؟ چوتھا قاعدہ یہ تھا
جی کون بتائے گا؟ واو اور یا متحرک ہوں اور عین الفعل ہوں اور ما قبل اس سے پہلے حرف صحیح اور ساکن ہو یا تو واو اور یا کی حرکت صحیح ہے ساکن کو دینی ہے. یا واو اور یا متحرک ہو حرکت ہو ما قبل حرف صحیح ہے قاف اور ساکن ہے تو اس کی حرکت اسے دے دی پہلے والے کو دے دیں گے. ہو جائے گا یقولو ہو جائے گا یقولو. دیکھیے قاعدے خالی یاد کر کے انہیں چھوڑ نہ دینا. جیسے میں نے 2-3 دن کا گیپ ہو گیا تھا پھر دوہرا رہا ہوں. آپ اٹھتے بیٹھتے ان کو دہراتے رہا کریں. آٹا گوندھ رہی ہیں دہرا دیجیے قاعدے کیا تھے. روٹی پکانے نہیں مذاق نہیں کر رہا میں یہ ذہن میں رہتا ہے. جو چیزیں ایک بار غور کر لیتے ہیں نا وہ ذہن میں ہمیشہ کے لیے رہتی ہیں. ٹھیک ہے تو مثلا روٹی پکا رہی ہیں کھانا پکا رہی ہیں گھر میں کچھ کام کر رہی ہیں جو لمبا کھینچنے والا ہے. مثلا روٹی پکانا لمبا کھینچے گا سالن پکانا تھوڑا لمبا کھینچے گا لیکن اتنا بھی ذہن میں بتا دینا کہ نمک یا تو بالکل نہ ڈالیں یا 2 بار ڈال دیں ہنڈیا میں. کبھی کہیں کہ کون سا قاعدہ جاری کیا تھا بٹیا تم نے کہ اس میں ڈبل نمک ڈال دیا جی برباد ہو جائے گا سب. جی ایسا نہیں پھر جگاڑو ہیں ہمارے انڈیا میں بہت جگاڑ ہے. مجھے تو یاد ہے ہماری امی کیا کرتی ہیں آٹا ڈال دو. نمک زیادہ ہو تو کوئلہ ڈال دیتی ہیں اس میں یا آٹا ڈال دیتی ہیں آٹے کا وہ بنا کے. تو جی کوئلہ بھی ڈالتے ہیں کوئلہ نمک کھینچ لیتا ہے. کوئلہ ڈالتے ہیں آپ لوگ وہی لکڑی جلا کے جو نہیں بنتا ہے. جی کوئلہ ڈال دیتے ہیں. تو بہت سے جگاڑ کر لیتے ہیں لیکن آپ مت کیجیے گا کبھی بعد میں. اور کمال یہ ہے کہ پھر بعد میں یہ مت کہنا نمک جب ڈبل ڈال دیں اور بعد میں گھر والے کہ یہ کیا کیا. قاعدہ نمبر 4 کے مطابق پہلے والے نمک کو ہم نے ختم کر دیا یہ دوبارہ ڈال دیا کبھی یہ کہتے ہیں. جی ایسا نہ کرنا ذہن لڑانا لیکن وہاں بھی ان چیزوں پہ دھیان رکھنا. تو میں یہ کہنے کا مقصد یہ جو کام لڑکیاں ہیں جیسے انہیں ہر ٹائم کچھ نہ کچھ کام رہتا ہے تو جو لمبا کام کھینچنے والا ہے کپڑے دھو رہی ہیں کھینچے گا ٹائم. آٹا گوندھ رہی ہے ٹائم کھینچے گا. ٹائم بھی پاس ہو جائے گا ذہن بٹ جائے گا. ٹھیک ہے تو یہ کیا کریں آپ لوگ یہ چیزیں ذہن میں بٹھانے کی ہیں کیونکہ یہ ابھی کی تو ہے نہیں کہ آپ پڑھو اور چھوڑو ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. نہیں یہ ہمیشہ کام آنے والی ہے. دوہرایا کیجیے. قاعدہ نمبر 5 خیلی راحت بود کیا تھا واو یا متحرک ہو ماں کا بھی فتح ہو تو واو یا یا کو اس میں تبدیل کر دیں گے. آسان یخوفو تھا یخوفو 5واں قاعدہ یہ جاری ہو گیا یخافو نہیں کس نے کہا یخافو ہوا جی یخوفو میں 4تھا قاعدہ جاری ہوا. یخوفو میں پھر 5واں قاعدہ جاری ہوا. یخوفو میں پھر 5واں قاعدہ جاری ہوا پھر ہوا یخافو. دھیان رکھیے دیکھیے اگر آپ دہرائیں گی تو یہ ہوگا پھر کیا ہوگا کہ ایک دم سے یخوفو سے یخافو نہیں کریں گی. یخوفو سے آپ کہیے واو یا مطابق ما قبل حرف صحیح اور ساکن ہے پہلے اس کی حرکت اسے دیجیے یخوفو کیجیے قاعدہ نمبر 4 جاری کر کے پھر اس میں واو کیونکہ موضع حرکت میں ہے لہذا الف سے بدل دیجیے. ورنہ والی سیدھی مثال تو یہ ہے خا و فا 5واں قاعدہ واو یا متحرک متحرک ما قبل فتح خافا. بھلے متوجہ شدید بھلے ہاں. 6واں قاعدہ کیا تھا؟ 6واں قاعدہ یہ تھا کہ واو اور یا حرف علت ساکن ہو اور دوسرے ساکن کے پاس آ جائے التقاء ساکنین ہو جائے اور ان میں حرف علت بھی ایک ساکن ہو تو حرف علت حذف ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے یا یقولو سے 6واں قاعدہ جاری کیا کیا بنایا ابھی نہیں 6واں جاری کیا. جی گلناز فاطمہ آ گئی ہیں. 6واں قاعدہ ابھی جاری نہیں کیا ابھی یقولو سے امر بنایا. امر پہ لام بنایا تو کیا ہوا لے یقول. اب 6واں قاعدہ جاری ہوا کیونکہ واو بھی ساکن لام بھی ساکن واو گر جائے گی لے یقول. یہی پڑھا ہم نے 6 قاعدے 20ویں سبق تک یاد رہیں گے. آسان جی آگا گلناز فاطمہ شما خوب هستید
سلام آقا منصوبہ صبح شما بخیر انشاءاللہ وقت خوبی داشته باشی. نگاہ کنید الان نگاہ کنید. اب اس کے بعد انہوں نے یہ پریکٹیکل کرایا تھا. یہاں پر یہ والا صفحہ ہم نے پریکٹس کیا تھا، گردانیں تھیں. اب یہاں پر کچھ گردانیں ہیں اجوف یائی کی. اجوف واوی کی تو بتا دی تھی، یہ اجوف یائی کی ہیں. اجوف یائی کی نگاہ کنید. ماضی معلوم، ماضی مجہول، مضارع معلوم، مضارع مجہول اور امر معلوم کی گردانیں ہیں اجواف یائی سے. با یا آ، دیکھیے با آ نمبر 1 ڈالا تو یہاں پہ کون سا قاعدہ جاری ہوا؟ اس میں تھا با یا آ، یا متحرک ما قبل فتح الف سے بدل دیا تھا. 5واں قاعدہ با آ، اس نے خریدا. با آ، باعو، باعت، باعتا، بعنا. نمبر 2 بعنا کیوں ہوا یہ جی؟ یفعلو یفعلو نمبر چھٹے 2 قاعدے کی بنا پر دو ساکن ہوتے باعنا بودے باعنا. چھٹا قاعدہ جاری ہوا باعنا، اور قاعدہ نمبر قاعدہ جو نقطہ ہے اس کی وجہ سے چھٹے قاعدے پہ جو نقطہ لگایا ہے نا فاؤل فعل کے بعد یہ ہو جائے گا. اگر اجوا یفعلو کے وزن پہ ہو تو ماضی کے مضارع کا یفعلو کے وزن پہ ہو تو ماضی میں چھٹے صیغے سے بعد تک فاؤل فعل پہ فتح آ جائے گا، وہ آ جائے گا ضمہ قلنا قلتا قلتما. لیکن اگر یفعلو کے وزن پہ ہو تو فاؤل فعل پہ کسرہ آ جائے گا. اس میں تھا با با باؤ با با باعنا، الف بھی ساکن عین بھی ساکن، الف گر گیا ہو گیا باعنا. پھر با پہ زیر کیسے آ گیا؟ اسی نقطے کے مطابق یفعلو کے وزن پہ اگر اجوف کا مضارع ہے تو ماضی میں فاؤل فعل پہ کسرہ آ جائے گا چھٹے صیغے سے. بعدا بعتما بعتم بعت بعتما بعتمنا بعتو بعنا. اگر آپ کا دماغ اس طریقے سے چل رہا ہے، اتنا دوہرایا ہے، تو سمجھیے آپ کامیاب ہیں. ٹھیک ہے. غنچہ فاطمہ اگر ایسے ذہن چل رہا ہے. بی آ نمبر 3 بڑا ہوا ہے بتائے، مگر نیچے جانے سے پہلے آپ ہی بتائیے اس میں کون سا قاعدہ جاری ہوا ہے؟ تیسرا قاعدہ بو یہ آ تھا، بو یہ آ، بو یہ آ یا پہ کسرہ تھا، نہیں نہیں نہیں، بو یہاں، بو یہ آ. تیسرا قاعدہ جاری ہوا یا کی حرکت بے کو دے دی، بی آ ہو گیا. نمبر 3 دیکھیے بو یا سے واو اور یا پہ کیا تھا؟ مضموم ہو یا مکسور، ما قبل فتح نہیں ہے، لہٰذا ما قبل بے کی حرکت کو سلب کر کے یا کی حرکت اسے دے دی، ہو گیا بی آ. بی آ بی آ بی او بی ات بی اتا بعنا. یہ بعنا کیسے ہوا؟ یہ بعنا کیسے ہوا؟ دیکھیے بیعنا ہوا تھا، یار عین دونوں ساکن تھے، یا گر گئی بعنا. بعنا بھی پڑھا گیا ہے لیکن بعنا استعمال ہوا ہے. بعنا بھی پڑھا گیا، بعنا. یہ بعنا کیسے ہوا یہ نہیں معلوم. چلیے بعتا بعتما بعتم بعتے بعتما بعتنا بعتو بعنا. یہ پتہ کیوں ہوا ہوگا؟ بویا تھا نا مجہول کی شکل میں، فاؤل فعل پہ ضمہ رہتا ہے نا مجہول پہ. بویا تھا تو یہ مجہول کی بنا پر ضمہ ہوا ہے. جی جی، اس میں یہ تھا بعنا. بیعنا تھا جب یا حذف ہو گئی، سنے جب یا حذف ہو گئی التقاء ساکنین کی وجہ سے، تو اب ظاہر سی بات ہے با پہ جو کسرہ آیا تھا وہ یا کا آیا تھا، با پہ ضمہ تھا، یا پہ کسرہ تھا، اس لیے ما قبل کی حرکت سلب کر کے تیسرا قاعدہ جاری ہوا تھا. لیکن جب وہ یائی گر گئی جس کی وجہ سے اس پہ کسرہ آیا تھا بے پہ، تو جب وہ ہٹ گئی تو پھر ایسا کیوں وہ کیوں رہے گا؟ اس لیے ضمہ رہا مجہول کا. سمجھ گئے آپ لوگ؟ جی. کوئی ایسا ہے جو نہ سمجھا ہو؟ پھر سے بتاؤں میں کیا مطلب ہوا نوزاد؟ آقا ہم تو سمجھے نہیں. نہیں سمجھی تو پہلے کیوں نہیں بتا رہی؟ بتائیے. دیکھیے اصل میں قاعدہ کیا تھا؟ مجہول تھا، یہ فعل ماضی مجہول تھا. یہ بو یہ آ بولا کریں، ایسے خاموش رہ کے اپنا نقصان نہ کریں. بو یہ آ کون سا مورد ہے؟ تیسرے قاعدہ کا مورد ہے. یا اس پہ کسرہ ہے، ما قبل فتح نہیں ہے، تو ما قبل فتح نہیں ہے تو ما قبل کی حرکت سلب کر کے یا کی حرکت اسے دے دی، ہو گیا بی آ. بی آ بی آ بی او بی ات بی اتا بی نا بی نا. دیکھیے یا بھی ساکن عین بھی ساکن، نزہت سکینہ باقی سب
बीना में जब या गिर गई, अभी यहाँ पे जो या बा पे कसरा आया था, क्यों आया था? बा पे तो असमें बोया था ना, बो ये आ, बो ये आ। सकीना देख रही है, बोया था। भले आगा। तीसरा कायदा क्यों जारी हुआ? क्योंकि या पे कसरा था, या कायदा था, या तीसरा कायदा क्या है? या पे वाव या मजमूम या मकसूर माकाम हरफ फतहा ना हो तो इनकी हरकत तब उन्हें दी जाएगी, और जब यहाँ पे ऑलरेडी हस्फ हो गई तो इसकी हरकत देने का मतलब ही नहीं होता इसकी हरकत। तो फिर ये हरकत तो या की थी ना, कायदे का, तीसरे कायदे का मोरीद ही नहीं बचता तीसरे कायदे का। लिहाजा बे पे वो जम्मा था, जम्मा लौटाइए, बे पे जम्मा था, यहाँ जम्मा लौटाइए। जम्मा यहाँ पे जो हटा था बे पे से, वो इसलिए हटा था कि यहाँ पे कसरा था, तीसरे कायदे की जगह थी, इसलिए यहाँ पे हरकत उसे दी थी। और जब यहाँ या ही नहीं है, हस्फ हो गई, तो उसकी हरकत इसे देने का मतलब ही नहीं बनता कि जो ये कहें आप यहाँ पे कसरा है, माकम फतहा नहीं है, लिहाजा या की हरकत दे दो। कहाँ है यहाँ पे? समझी? जी आगा। नुज़ार, अस्मा, फिजा समझ गए नहीं? बे पे जम्मा वापस आया है, ये ना के अचानक से कहीं से आ गया, और ये वापस असल में था, तो वापस क्यों आया? वापस इसलिए आया कि यहाँ पे हटा इसलिए था क्योंकि यहाँ पे कसरा था, माकाम फतहा नहीं था, यहाँ की हरकत दी थी। यहाँ इत्तक़ाए साकिनैन की वजह से या ही गिर गई, तो बा को कसरा क्यों दें? अलबत्ता बेना भी बताया इन्होंने, बेना भी इस्तेमाल हुआ है, बेना भी पढ़ा है, बेना, बेता, बेतुमा, बेतुम, लेकिन बोना कायदतन है। बोना यूं कायदतन है कि या ही नहीं है जिसकी हरकत इसे दे, तो फिर उसे हस्बी क्यों करें, जम्मा वापस रखिए इसका। ये मुतवज्जे शुदीद, भले आगा। इंशाअल्लाह के मुतवज्जे शुदीद। खूब निगाह कुनी। बोना, बोता, बोतुमा, बोतु, बोते, बोतुमा, बोतुन्ना, बोतो, बोना, ये मजहूल है ना, इसलिए निगाह कुनी। अब मुज़ारे मालूम, यबीउ नंबर 5 डाला है, कौन सा कायदा जारी हुआ? असल में था यफ़अलु, यब, ये ओ, यब, ये ओ, या पे कसरा, माकाम फतहा नहीं था, माकाम हर्फ सही और साकिन, तो या की हरकत इसे दे दी। तो कौन सा कायदा है? पांचवा, चौथा? चौथा कायदा है, चौथा। यब ये ओ था, वाव या मुताहरिक माक़बल हर्फ सही और साकिन हो तो वाव या की हरकत माक़बल को दे देते हैं। यहां पर या मुताहरिक थी, अब ये ओ में माक़बल बे है, हर्फ सही है, साकिन है, लिहाजा इसकी हरकत इसे दे दी, हो गया यबी ओ। यबी, ये नंबर 5 देखते ये मत सोचिएगा कि ये नंबर का 5 कायदा जारी हुआ। नंबर 5 का मतलब है पावर्टी में नंबर इसका 5वां है, कायदा चौथा यहां जारी हुआ है। यबी आने, यबी ओ ना, तबी ओ, तबी आने, यबी ना होना चाहिए था। कौन सा कायदा जारी हुआ? इल्तिकाए साकिनैन वाला। कौन सा? इल्तिकाए साकिनैन, छठा। यबीअना था, या रैन साकिन थे, या हर गिर गई, यबिअना, यबिअता, हाँ यबिअना, तबीओ, तबीआने, तबीऊना, तबीईना, तबीआने, तबिअना, अबीओ, नबीओ। निगाह कुनी, ये मुजारे मालूम था। मुजारे मजूल युबाओ, युबाओ में नंबर 7 नीचे पावर में लिखा हुआ है कि कौन सा कायदा जारी हुआ। बताइए युबाओ में कौन सा कायदा जारी हुआ? ऐसे अगर कोई बता दे तो। युफ़अलो मुजारे मजूल किस वजन पे होता है? युफ़अलो, युफ़अलो था युब या ओ, युब या ओ। निगाह में कुनीद, युब या ओ, निगाह कुनीद, निगाह कुनीद। देखिए देखिए, युब या ओ, युब या ओ, युब या ओ, ऐसे ही था। देखें दो कायदे जारी हुए इसमें, एक अभी देखिए कैसे दो जारी हुए हैं, दो जारी हुए हैं। पहले कौन सा जारी हुआ? वाव या मुताहरिक, या मुताहरिक माक़बल हर्फ सही और साकिन। जी क्या हो गया? युबै, युबै ओ, ठीक है, युब या ओ। कौन सा कायदा जारी हुआ बताइए? युबै, आगे चौथा, चौथा है पांचवा? चौथा है पांचवा?
تو وہی حرف صحیح اور ساکن اس سے پہلے ہو. ہاں تو کون سا جاری ہونا چاہیے بھائی؟ پانچواں ہے چوتھا؟ اگر چوتھا ہے. چوتھا ہے، احسنت. ہاں وہ نمبر میں تھوڑا سا گڑبڑ ہو جاتی ہے. دیکھیے ادھر دیکھیے، چوتھا قاعدہ جاری ہوا، یبیعو، واو یا متحرک ہو، ما قبل حرف صحیح اور ساکن ہو تو واو یا کی حرکت ما قبل کو دے دی جاتی ہے. یہاں پر یا متحرک ما قبل بے ہے، حرف صحیح ہے، ساکن ہے، لہذا یا کی حرکت با کو دے دی یبیعو. یبیعو. اب قاعدہ نمبر کون سا جاری ہوا؟ 5. کیا ہے قاعدہ نمبر 5؟ واو یا متحرک ما قبل فتح ہو تو الف سے بدل دیں گے. تو آپ کہیں گے یہاں پہ یا تو متحرک ہے ہی نہیں، ما قبل فتح تو ہے لیکن یا متحرک نہیں ہے، تو پھر کیوں جاری ہو اس میں پانچواں قاعدہ؟ گلناز بتائیں گی یا سامرا؟ ہلو، آواز آ رہی ہے میری؟ ہلو، نیٹ ورک جی ہاں، دراصل تو متحرک ہی تھا. احسن. یا اصل مقام حرکت میں ہے. انہوں نے کہا تھا کہ پانچواں قاعدہ جو تھا یعنی واو یا متحرک ما قبل فتح ہو اور الف سے تو الف سے بدل دیتے ہیں، یہ قاعدہ وہاں بھی جاری ہوگا جہاں واو یا مقام حرکت میں موضع حرکت میں ہو. بھلے یا یہاں ساکن ہے لیکن کسی قاعدے کی وجہ سے ساکن کی گئی ہے نہیں، ہے تو متحرک، ہے تو متحرک. یبیعو تو اس لیے ہو گیا یہ یباعو. سمجھی سب لوگ؟ یباعو. گلجا فاطمہ، گلناز فاطمہ، اسما، فضا، سکینہ، نزہر، سامرا. یبیعو میں پانچواں قاعدہ اس لیے جاری ہوا کہ یہاں یا بھلے یا متحرک نہیں لیکن اصل میں متحرک تھی، قاعدہ سکونی کی وجہ سے ساکن ہوئی ہے، اس لیے یہ پانچواں قاعدہ جاری. پانچواں ہی ہے نا الف سے بدلنے والا؟ میری آواز آپ لوگوں تک آ نہیں رہی ہے؟ نیٹ ورک کٹ رہے ہیں. آ رہی ہے. تو یہ پانچواں آواز بالکل صحیح آ رہی ہے. تو پھر بول کیوں نہیں رہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے نا، پانچواں قاعدہ ہے نا الف سے بدلنے والا. بھلے آہوں. تو جی آہوں. بولیے دیکھیے اس میں یہ رہا، کہاں گیا؟ یبیعو تھا، چوتھا قاعدہ جاری ہو کے ہوا یبیعو، پانچواں قاعدہ جاری ہو کے ہوگا یباعو. ٹھیک ہے. یباعو، یباعان، یباعون، تباعو، تباعان، یبعنا. یبعنا تھا یبیعنا، یہی تھا نا. یبیعنا، یا متحرک ما قبل حرف صحیح اور ساکن تو اس کو دے دی تو یا کی حرکت جب اسے دے دی تو یا ساکن بچی اور این آلریڈی ساکن ہے. نگاہ کنید اس میں تھوڑا سا ہے، ذہن لگائیے گا. لگائیں گے ذہن؟ دیکھیے اصل میں کیا ہے، یباعو، یباعان، یباعون، تباعو، تباعان، یبعنا. کہاں گیا یبعنا؟ آواز صحیح آ رہی ہے؟ کرتے رہیے تاکہ مجھے لگے کہ آپ ہیں. جی آہوں. یبعنا. یبعنا اصل میں کیا تھا؟ یبیعنا میں چوتھا قاعدہ جاری ہوگا نہیں؟ یا متحرک ما قبل حرف صحیح اور ساکن، ما قبل کو حرکت دے دی، کیا ہو گیا؟ یبیعنا. دیکھیے یو کیونکہ با پہ فتح آ گیا یا کا اور یا ساکن بچی، یا ہے ساکن تو یہ یہاں پہ التقاء ساکن والا بھی جاری نہ کرنا. حذف کا قاعدہ آخر میں ہے، کیونکہ حذف کا قاعدہ آخر میں ہے. کبھی آپ اٹھا کے یہیں پہ چھٹا قاعدہ جاری کر دیں، نہیں، ابھی یہاں پانچواں قاعدہ جاری کریں گے. کیوں؟ یا مقام حرکت میں ہے، یا مقام حرکت میں مقام فتح ہے، الف سے بدل جائے گا، ہو جائے گا یبعنا. اب کیونکہ الف بھی ساکن عین بھی ساکن، چھٹا قاعدہ جاری کر دیں گے یبعنا. سمجھے کہ نہیں؟ یباعو، یباعان، یباعون، تباعو، تباعان، یبعنا. مت کریے گا. نہیں، ہاں یبعنا اس میں کیا تھا؟ یبیعنا.
युबाअना असल में क्या था, युबयाना, लिख लीजिए यहां पर, लिख दीजिए युबाअना, युबाअना असल में क्या था, युबयाना, युबयाना। चौथा कायदा क्या है, या मुतारिक है, माकाम हरफ सही है, बा साकिन है, तो या की हरकत माकाम को दे दीजिए, हो जाएगा युबयाना। अब क्योंकि या मकाम हरकत में थी, भले ही यहां साकिन है, कायदे सुकूनी जारी करने की वजह से अस्मा फिजा नुज़त, आप लोग तो कर दिया करें कम से कम, युबा अब क्योंकि यहाँ साकिन है लेकिन असल में मुतहर्रिक थी, मकाम हरकत में है, मकाम फतहा है, तो पांचवा कायदा जारी करके कर दिया, युबाअना अलिफ से बदल दिया। जब युबाअना हो गया, अब देखिए अलिफ भी साकिन, ऐन भी साकिन, अलिफ में हर्फ इल्लत, छठा कायदा जारी करके हर्फ इल्लत को गिरा दिया, हस्फ कर दिया, हो गया युबाअना। कोई है ऐसा जो ना समझा, इसको मैं दोबारा समझाऊं? आ गया। और बाकी सब बोले, आ गया। आ गया। सामरा सी आ गया जी, नुज़हत समझी? गर्दान आपसे कोई पूछे बा यबी ओ से मुजारे मजहूर की गर्दान सुनाइए, क्या कहेंगे, युबाओ युबाने युबाउना, तुबाओ तुबाने तुबाने युबाना, तुबाओ तुबाने तुबाउना तुबाइना तुबाने तुबाना, उबाओ नुबाओ। गर्दान तो आपने याद करके सुना दी, सामने वाला पहली सीगे पे कहेगा युबाओ कैसे हो गया, ये युबियाओ था ना, बा है भाई, फाला यफ़अलो था, बया यब या वहां यफ़अलो था, तो मुजारे मजहूर युफ़अलो के वजन पे आता है मुजारे मजहूर, युबयाओ था, युबाओ कैसे हो गया, तो कहिए युबयाओ था। चौथा कायदा जारी हो कि या की हरकत बा को दे दी, युबैओ, और क्योंकि या मकाम हरकत में थी, माकाम फतह था, पांचवा कायदा जारी करते युबाओ, युबाने युबाउना तुबाओ तुबाने, सब में जारी हुआ ये वाला। फिर युबाना, फिर यहाँ पे बताइएगा युबाना में ये जारी हुआ, पहले चौथा जारी हुआ युबाना, फिर पांचवा जारी हुआ युबाना, फिर अलिफ गिर गया। निगाह कुनी, आगे देखें, खाली चावल युबाना, तुबाओ तुबाने तुबाउना तुबाइना तुबाने तुबाना, उबाओ नुबाओ। ये देखिए, ये जो पहले नंबर पे पढ़ा हुआ ना 7 नंबर, यानी इसमें कौन सा पहले चौथा फिर पांचवा कायदा जारी हुआ है, सब में जारी हुआ है। कभी आप सोचते बस पहले सीगे में जारी हुआ है, देखिए अलिफ में तो सब जगह बदला हुआ है ना, तुब याना, ऐसे तुब याईना, ये सब दो कायदे वाले तो सब में जारी हुए हैं। आगे देखिए, ये तो मुजारे मजहूल बहाई अभी उसे अम्र मालूम, अम्र मालूम देखिए कायदा नंबर 9, ले यबी असमें था, यबी ओ था ना, इधर देखिए यबी ओ, जहां मैंने लाइन खींची है, अम्र पे लाम कैसे बनता है, मुजारे के शुरू में लाम मकसूर और आखिर को जज्म, जब हमने यबी ओ को लाम दिया तो ऐन को आखिर में जज्म दिया, साकिन करा, ले यबी, तो या तो ऑलरेडी साकिन थी, ऐन भी साकिन हो गया, इल्तकाए साकिन ऐन हुआ, या गिर गई, हो गया ले यबी, चाहिए कि खरीदे वो एक मर्द, ले यबी ले यबी आ ले आ, निगाह कुनी, निगाह कुनी, निगाह कुनी, यबी ओ था, गौर कीजिएगा, या बी ओ, यबी ओ में जब हम लाम लाए, यानी अम्र में लाम बनाया, लाम लाए मकसूर है, ले यबी ले ऐन भी साकिन हो गया, ऐसे ही तो था, लाम लाएंगे आखिर को जज्म देंगे, अब ये इल्तिकाए साकिनैन हो गया, देखिए तो छठा कायदा है इल्तिकाए साकिनैन वाला जी, हो जाएगा ले या बे, या गिर गए इल्तिकाए साकिनैन की वजह से। लेकिन आप यबीओ की गर्दान कीजिए, यबीओ या बी आने, किसे बनाइएगा जरा यबी आने को, ले
لے یا بی، لے یا بی آ، کیونکہ یہاں پر جزم جو ہے ہر نون کا حذف کیا ہے، اس لیے التقاء ساکنین کا مطلب ہی نہیں ہے، اس لیے یہاں پہ یا حذف نہیں ہوئی۔ کبھی آپ کہیں لے یا بی میں تو یا حذف ہو گئی، لے یا بی آ میں کیوں حذف نہیں ہوئی؟ بھئی یا بی آ ہے نا، دیکھیے یا لے یا بی آ، یہاں پہ یا کیوں حذف نہیں ہوئی؟ کیونکہ عین ساکن نہیں ہونا ہوگا۔ آسان، کیونکہ التقاء ساکن عین نہیں، کیوں التقاء ساکن عین ساکن کیوں نہیں؟ کیونکہ علامت جزم پہلے صیغے میں تو ساکن ہے، یہ وہاں تو حذف نون ہے نا، اس لیے لے یا بی آ، یہاں پہ نون حذف نہیں ہوا، یا نون کہہ رہا ہوں یا حذف نہیں ہوئی، تو لے یا بی یہ ہو گیا، لے یا بی، لے یا بی آ، لے یا بی او، لتابع یہاں حذف ہوگا کیونکہ عین یہاں پر 7 1 4 7 13 14 میں علامت جزم سکون ہے، اس لیے التقاء ساکنین بن رہا تھا۔ لتابع، لتبیع، لیبیع، بے اسمتا تبیع، تاگری، تاگری بے پہ حرکت تھی، آخر کو سکون دیا، بیع، یا بھی ساکن عین بھی ساکن، لہذا التقاء ساکنین چھٹا قاعدہ بیع، بیچ تو ایک مرد، بیع، بی آ، بی آ میں حذف نہیں ہوا، یا کیوں؟ کیونکہ نون حذف ہوا ہے نا، یہاں پہ عین ساکن نہیں ہوا، بی آ، بی او، بیعی، تو ایک لڑکی بیچ، بی آ، بیعنا، لے ابیع، لینا بیع، یہ تھی اجوف یائی کی میں۔ اب دیکھیے پرسش و تمرین حل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ وقت تمام کرتے ہیں۔ پرسش و تمرین، قاعدہ نمبر 3 کو 2 مثالوں کو ساتھ ذکر کیجئے۔ کیا ہے قاعدہ نمبر 3؟ واو اور یا پہ ضمہ ہو یا کسرہ ہو، واو اور یا پہ ضمہ ہو یا کسرہ ہو، نکاح کنید، نکاح کنید، کو وے لا، واو اور یا پہ ضمہ ہو یا کسرہ ہو، ماقبل فتحہ نہ ہو، بس تو ان کی حرکت ماقبل کو دے دیں گے، ہو جائے گا قیولا، قیولا، ٹھیک ہے جی۔ یا خوفا سے خیوفا، نہیں خیفا وہ بعد میں ہوگا، خوفا سے تو چلیے، بویا سے بیا، سے خوفا، جی وہ تو آپ 2 مثالیں دے سکتی ہیں، تیسرا قاعدہ میں نے آپ کو دہرا دیا، واو اور یا پہ ضمہ ہو یا کسرہ ہو، ما قبل فتحہ نہ ہو، تو واو اور یا کی حرکت ما قبل کو دے دیں گے اس کی حرکت کو ہٹانے کے بعد۔ نمبر 2، درچے صورت کس حالت میں حرکت عین الفعل، عین الفعل کی حرکت اجوف میں ما قبل کو دی جائے گی؟ اجوف میں عین الفعل کی حرکت ما قبل کو کس صورت میں دی جائے گی؟ جب واو اور یا اجوف میں متحرک ہو، ما قبل حرف صحیح اور ساکن ہو، یخوفو سے یخوفو، یقولو سے یقولو سے یقولو سے یقولو۔ نمبر 3، در صورت کہ عین الفعل مضارع اجوف مضموم باشد، اجوف کا مضارع کا عین الفعل پہ اگر ضمہ ہو یفعلو تو اس کے ماضی میں چھٹے سے صیغے سے لے کے بآخر تک کیا تبدیلی آتی ہے؟ فاعل فعل پہ ضمہ آ جاتا ہے۔ قاوالا سے قالا، قالا قالا قالو، قالت قالتا، قلنا قلنا، قلتا قلتما قلتم، فاعل فعل پہ اگر اجوف کا مضارع یفعلو کے وزن پہ ہو یعنی عین الفعل پہ ضمہ ہو تو اس کے ماضی میں چھٹے صیغے سے لے کے آخر تک فاعل فعل پہ ضمہ آ جائے گا، قالا قالا قالو، قالت قالتا، قلنا۔ لیکن اگر یہی یفعلو یا یفعلو کے وزن پہ ہوتا اجوف تو پھر فاعل فعل پہ کسرہ آتا ماضی میں، خافا خافا خافو، خافت خافتا، خے پہ فتح ہے ابھی تک، خافا خافا خافو، خافت خافتا، خفنا خفتا، کسرہ آ گیا۔ یا باع باع باعو، بے پہ زبر ہے، باع باع باعو، باعت باعت، بعنا، بے پہ کسرہ آ گیا۔ اگر یفعلو کے وزن پہ ہو اجوف کا مضارع جیسے بیع یبیعو، یفعلو کے وزن پہ ہو یا یفعلو کے وزن پہ ہو تو پھر فاعل فعل پہ ماضی میں کسرہ آئے گا۔ یہ کہنا ہے قالا یقولو کا ماضی اور کانا یکونو کا ماضی گردان کیجئے۔ کانا کانا کانو، کانت کانتا، کننا، دیکھیں کاف پہ ضمہ آ گیا نہیں کیونکہ یہ کانا اجوف تھا، کاوانا یکونو، تو کانا یکونو ہوا، یکونو جب ہوا کانا سے تو کانا کی گردان کی، کانا کانا کانو، کانت کانتا، کاف پہ ضمہ آ گیا، کننا کنتا، کنتما کنتم، کنتے کنتما کنتنا، کنتو کننا۔ قالا سے قالا قالا قالو، قالت قالتا، قلنا
قلتا قلتما قلتم قلتے قلتما قلتنا قلتو قلنا. یہ 14 سوال یہی ہے. قالا یقولو اور کانا یکونو کی گردان ماضی کی کرنی ہے. نمبر 5، اگر مضارع اجوف کا عین الفعل پہ کسرہ ہو یا فتحہ ہو، یعنی یفعلو یا یفعلو کے وزن پہ ہو، تو ماضی میں کیا تبدیلی آئے گی؟ فاعل فعل پہ کسرہ آ جائے گا، جو میں نے ابھی بتایا، خافت خافتا خفنا، یا باع باع باعو باعت باعت بعنا، عین الفعل پہ کسرہ آ جائے گا. اگر مضارع اجوف کا عین الفعل پہ کسرہ ہو یا فتحہ ہو، یعنی یفعلو ہو چاہے یفعلو ہو مضارع کا وزن اجوف کا، تو پھر ماضی میں چھٹے صیغے سے کسرہ آ جائے گا. نمبر 6، 6 صیغے امر حاضر فعل ہے زیل صرف کنی. امر حاضر کے 6 صیغے ان سے بنانے ہیں. قال یقولو، کان یکونو، باع یبیع، خاف. قال یقولو کا قل آئے گا امر حاضر، قل، قولا، قولو، قولی، قولا، قلنا. کان یکونو کا کن، کونا، کونو، کونی، کونا، کننا. بیع، بیعا، بیعو، بیعی، بیعا، بعنا. خف، خف، خاف یا خافو ہے نا، تخافو، تخاف، تخف نہیں، خف، یہی آئے گا نا. تخافو تھا نا، تا خافو تے گر گئی، خاف فیس پہ ساکن کیا تو خف ہو جائے، خف، خف، خافا، خافو، خافی، خافا، خفنا. یہ کہہ رہے ہیں نیچے کے شمار قواعد، قاعدہ کا نمبر ڈالنا ہے جو اب نیچے کے اجواف میں جاری ہوا ہے. قاعدہ نمبر قیلہ میں کون سا جاری ہوا ہے؟ قیلہ میں کون سا جاری ہوا ہے؟ 2 جاری ہوئے ہیں. قویلہ سے پہلے قبلہ ہوا، قبلہ سے پہلے تیسرا پھر دوسرا، پہلے تیسرا پھر، کیونکہ قویلہ سے قبلہ یا کی حرکت، واو کی حرکت یا کاف کو دی قبلہ، تیسرا قاعدہ. پھر کیونکہ واو سے پہلے کسرہ آ گیا، اس لیے واو کو یہ سے بدل دیا، ہو جائے گا قیلہ. یا قالو میں کون سا جاری ہوا؟ قالا، قالا، قالو. قاوالا تھا وہی چھٹا 5واں جاری ہوا، الف سے بدل دیا. قلتا میں پہلے تو قو، قالا، قالا، قالو، قاوالا، قاوالا، قاولو، قاولت، قاولتا. تو قلنا، وہ التقاء ساکنین والا حذف ہوا، پہلے واو حذف ہوا. قلتے، قلتے، قالا، 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 یہ مجہول ہے، مجہول ہے. قیلا، قیلا، قیلو، قیلت، قیلتا، قلنا، قلتا، قلتما، قلتم، قلتے، قلتے. اس میں وہی جاری ہوا ہے التقاء ساکنین والا، پہلے تو واو حذف ہوا ہے. اور یہ کیوں التقاء ساکنین کیسے ہوا؟ کیونکہ تا ملنے کی وجہ سے لام کو ساکن کرنا پڑا، اور آلریڈی وہ یا تو ساکن تھی، اور یہ قاف پہ کسرہ مجہول، اس کی وجہ سے آیا مجہول. قیلا تھا نا. یقلنا میں کیا جاری ہوا؟ یقولنا تھا، التقاء ساکنین کی وجہ سے. یقولنا تھا، یقولنا، واو کی حرکت قاف کو دے دی، قاف ساکن بچا، واو ساکن بچا، واو کو پھر بعد میں الف سے بدلا یقالنا، پھر التقاء ساکنین کی وجہ سے الف گر گیا یقلنا. قل میں کون سا جاری ہوا؟ وہی چھٹا التقاء ساکنین والا. یہ آپ کو بعنا میں بھی وہی اس طریقے سے آپ کو اس میں قاعدہ نمبر بتانا. صیغہ نمبر 8 میں کیا ہے؟ صیغہ اول مضارع معلوم. مضارع معلوم کا پہلا صیغہ، مضارع مجہول کا پہلا صیغہ، امر بلام کا معلوم کا پہلا صیغہ، مجہول کا پہلا صیغہ، ان کا بنانا ہے. سادہ یسیدو اور اقامہ یقیمو. تو مضارع معلوم سادہ کا پہلا مضارع کیا ہے؟ مضارع کا پہلا کیا؟ یسیدو. سادہ یسیدو، یس یدو تھا، یس سایادہ، یس یدو، سایادہ یس یدو. نگاہ کنی، سایادہ یس یدو، سایادہ یس یدو، یس یدو نہیں، یس یدو، سایدہ یس یدو. یا پہ حرکت ہے، ماقبل صرف صحیح ساکن ہے، ماقبل کو حرکت دے دی، یسیدو. یسیدو پہلا صیغہ بنا مضارع معلوم کا، سادہ یسیدو. اور مضارع مجہول کا یسادو، یسادو، یسیدو تھا، سایدہ یسیدو، یفعلو کے وزن پہ آتا ہے نا مضارع مجہول. ثلاثی مجرد کا یسیدو تھا، یسادو ہو گیا. یسادو امر بلام لے یسید، لے یسیدو تھا،
دال کو ساکن کے علام لا کے لیسید، سمجھ رہے ہیں آپ لوگ یا نہیں؟ ہلو جی آغا سمجھ رہے ہیں. ہاں، یسیدو تھا مضارع معلوم، تو امر بلام بنایا تو لام لائے آخر کو جزم دیا، لیسید یا التقاء ساکنین کی وجہ سے گر گئے لیسید، اور امر مجہول لیساد، لیساد ہاں، کیونکہ التقاء ساکنین کی وجہ سے الف گر جائے گا. یسادو تھا مضارع مجہول، یسادو، یسیدو سے یسادو، لیساد ہو جائے گا، الف گر جائے گا لیساد. یہ بنانا ہے. ایسے ہی اقامہ کا کیجئے گا، یقیمو، اقوامہ یقومو ہونا چاہیے تھا، افعلا یقیمو، افعلا یفعلو، اقوامہ یقیمو، یقویمو، یقویمو میں سے یقامو ہو جائے گا. اس طریقے سے آپ کر کے لائیے گا. نمبر 9 صیغہ اول ماضی و مضارع، ماضی اور مضارع کا پہلا صیغہ آودا، آدھا یعودو سے نیچے کے باب میں لے جائیے، باب افعال میں لے گئے. جیسے یہ آودا، آدھا یعودو کو باب افعال میں لے گئے، آدھا یعیدو پہلا صیغہ تفعیل میں لے کے جائیے، عودا یعودو تعوید انفعال میں لے کے جائیے، ان آدھا ینعیدو استفعال میں، استعدا استعدا، اعادا یعیدو آودا کو استفعلا، استعودا، استعودا یستعودو، استیاد افتعال میں لے کے جائیے، افتعلا، افتعلا، اعتودا یعتودو، اعتواد باب تفعل میں لے کے جائیے، توعدا یتوعدو، توعود. ٹھیک ہے؟ آسان ہے، وزن تول دیجئے گا، بہت آسان ہے. قدام یک از قواعد ہفت گانے اعلال، ابھی تک 4 ہے جو میں پڑھے، اور 2 سے پہلے 6، تو انہوں نے 7 کیا کہا؟ 7 اعلال کے 7 قاعدوں میں سے کون سا قاعدہ آیات اور روایات میں جو فعل مشخص ہوئے ہیں کون سا قاعدہ جاری ہوا ہے؟ یجیرو، یجیرو تھا، تیسرا قاعدہ جاری ہو گیا یجیرو. یجارو میں کون سا؟ یجیرو تھا، یجیرو میں پہلے تو تیسرا جاری ہوا، پھر وہی 5واں یجارو. قم میں کون سا جاری ہوا ہے؟ التقاء ساکنین والا. آپ یہ مت کہنا کہ میم تو یہاں ساکن حرکت دکھ رہی ہے، تو مجبوراً حرکت دی ہے لیل سے ملانے کے لیے. زد، زایدہ یزیدو، تزیدو سے زیادہ یزیدو تھا، تزیدو سے امر حاضر زد بنا. سیقا، سویقا تھا، وہی تیسرا قاعدہ جاری ہو گیا سیقا. طب تم، تابا تابا تابو، تابا تابا طبنا، طب تم تایابا، تو کیونکہ با کو تم ملانے کی وجہ سے ساکن کیا، التقاء ساکنین ہوا تو وہ گر گیا، یا گر گئی جو بھی تھا. استقامو، استقاما، استقوما تھا، استقوما، واو کی حرکت قاف کو دی، تیسرا قاعدہ جاری ہوا، پھر واو میں 5واں قاعدہ جاری ہوا استقاما. سمجھ رہے ہیں نا؟ آپ کنفیوز ہیں یا سچ میں سمجھ میں آ رہے ہیں؟ ہلو ہلو، ہاں آ رہا ہے سمجھ میں. اسے کاپی پہ لکھ لکھ کے پریکٹس کریے گا تو سب آئے گا. استقامو کیسے ہوا، یہ قاف کو الف سے کیسے بدلا، پہلے تھا استقوما، استقوما، قاف ساکن تھا، واو سے پہلے حرف صحیح تھا، ساکن تھا، واو کی حرکت قاف کو دے دی، اب واو ساکن بچا، ماقبل فتحہ تھا کیونکہ مقام حرکت میں تھا، لہذا الف سے بدل دیا 5واں استقامو. تخافو، تخوفو تھا، ایسے یہ یہاں پہ ہوا تخوفو، تخافو، 2 قاعدے، تیسرا چوتھا، تیسرا 5واں. تو عدو، تو عدان، تو عدونا، وعدا یعدو تھا، یعدو تعدو، تو عدو، تو عدان، تو عدونا، اس میں تھا یہ وعدا یوعدو، یوعدو مجھول بنایا، یوعدو، یو وعدا یوعدو، 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 یفعلو. ٹھیک ہے، یوعدو.
ہاں مجھول بنایا تو عدو، کچھ نہیں، یہ تو حذف ہی نہیں ہوا، یہاں کچھ نہیں ہے، تو عدو تو عدان تو عدونا. ٹھیک ہے. اذا جاء، جاء تھا الف سے بدل دیا جاء. ماتا میں بھی ایسی ہوا، مایاتا تھا مواتا، الف سے بدل دیا چھٹا قاعدہ جاری کر کے. چھٹا ہے پانچواں. تو یہ ابھی تک یہ اس کی تمرینیں تھیں، لیکن آپ کل کو اس میں 20ویں درس کی تمرینیں آپ کر کے لائیں گے، خاص کر کے یہ والی کہ یہ کیسے کیسے ہو گیا، یہ یہاں پہ باب، ان باب میں لے کے گئے تو کیا بنے گا، ان میں کون کون سا قاعدہ جاری ہوا، یہ لکھ کے پریکٹس کریے گا آپ لوگ. ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ کل 21واں درس پڑھتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد.